السلام علیکم، میں ہوں ملک سجاد سمٹی اور آج میں جس بک کا ریویو پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے زندہ رہے گا پاکستان بائی کلونیل مقبول حسین۔ اس کتاب کے شروع میں تھوڑا مقبول حسین کا خود کا تعارف ہے۔ وہ جلندھر سے تشریف لائے تھے اور سید خاندان تھا، اور ان کو جو آتے ہوئے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ کس طرح پنڈی میں آ کے انہوں نے رہائش اختیار کی، لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا رہا، یہ تو جیسے نارمل زندگی چلتی ہے وہ بتاتے ہیں، اور کیسے وہ پنڈی وال کہلائے اور پڑھائی ادھر سے کی، پنڈی سے ہی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد آرمی میں شمولیت اختیار کی، اور مشرف کے ساتھ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ سابق آرمی چیف جو بعد میں بنے، تو ان کے ساتھ ان کے بیچ میں تھے اور انہی کے ساتھ ہی پاس آؤٹ ہوئے تھے، اور 1965 کی جنگ میں شرکت کی تھی، اور وہ 1965 کی جنگ کے صد-باب بتاتے ہیں، اس کے محرکات بتاتے ہیں کیا تھے۔ ان کے نزدیک 1965 کی جنگ کیونکہ براہ راست پہلے شروع نہیں ہوئی تھی، کشمیر کے محاذ پہ شروع ہوئی تھی، اور اس میں کشمیر کے محاذ پہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم تھوڑا آگے جا رہے تھے، ہمیں ایک بہت برتری حاصل ہو رہی تھی کہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے اس وقت کی جو کمانڈ کر رہے تھے آپریشن کی وہ جنرل اختر تھے۔ جنرل اختر کی جگہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی وہ کہتے ہیں برا سٹیپ تھا کہ جنرل اختر کو ہٹانا اور پھر جنرل یحییٰ خان کو ادھر لے کر جانا، اور اس کے لیے جو ہماری پیش قدمی تھی وہ لگ بھگ 2 سے 3 دن رک گئی، اور جس کی وجہ سے بھارت کو تیاری کا موقع ملا، اور انہوں نے پھر کشمیر پہ بھی حملہ کیا، اور بھارت نے پھر پاکستان کے ان سرحدوں پہ بھی حملے کرنے شروع کر دیے، اور یہ ایک باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جنگ کس طرح لڑی، ہم کس طرح جنگ میں شریک رہے، اور ہم نے کیسے بھارت کو ایک بہت بڑے جیسے کہتے ہیں کہ مائٹی کو ہم نے روک لیا، کیونکہ ہم تھوڑا آگے بھی بڑھ رہے تھے، لیکن فی الحال ہم اس کو ایسا سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک ایسے ہے کہ اگر آپ پہ ہاتھی حملہ کرے تو اگر آپ ہاتھی کو روک لیتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کی جیت ہے، اور بھارت کی 1965 کی جنگ بھی ہمارے لیے ایسی ہی تھی کہ ہم نے تھوڑا آگے بھی گئے ہیں بھارت کے ایریا میں، لیکن ہمیں بھارت کو روکنا ایک بہت بڑا کام تھا، کیونکہ وہ بہت بڑی اس وقت اس کی آرمی بھی زیادہ تھی، ریسورسز بھی اچھے تھے، اور ہمارے پاس ریسورسز بھی کام تھے، اور ہم نے جنگ اس کو روک لیا، سمجھے جنگ جیت لی۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جنگ اگر ہم نے آن دی گراؤنڈ جیتی تھی تو ہم آن دی ٹیبل یا تاشکند معاہدہ شاید تھا، ہم ادھر کیوں ہارے، ادھر ہم کیوں نیچے بچ گئے۔ اس کے وہ پھر بتاتے ہیں کہ ایسے کیا حالات تھے کہ جو کیا کہنا چاہیے کہ بھٹو صاحب کے جو والد تھے جنہیں کہ وہ روحانی باپ کہا کرتے تھے، ایوب خان کو ڈیڈی ڈیڈی کہتے تھے، وہ ان کے خلاف کیوں ہوئے، اور بھٹو نے کیوں اس سے بغاوت کر لی تھی۔ اور ایک بات مشہور ہے کہ ایک دن بھٹو بیٹھے تھے تو ایک بندے نے آ کر کہا تھا کہ معاہدے کے بعد کہ شیطان مر گیا ہے، تو وہ بیٹھے بیٹھے عالم بس اپنے خیالوں میں بیٹھے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری سائڈ کا یا بھارت کی سائڈ کا۔ یہ اس وقت واقعہ ہے جب شاستری کی وفات ہوئی تھی، معاہدے کے بعد اتنا وہ خوش ہوا تھا کہ اسے اتنی خوشی تھی کہ مرتے ہوئے وہ خوش ہو رہا تھا کہ میں نے بھارت کو ایک جیت دلا دی ہے، کیونکہ ہم ڈپلومیٹکلی جنگ ہار چکے تھے۔ بھارت تاشکند میں بچھنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا ختم ہونے کے لمبا ہونے کے لیے گیا تھا کہ بس ہم ہار گئے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہوا الٹ کہ ہم خود جا کے بچ گیا کہ بس ہم ہار گئے، یہ ہے وہ ہے، ہم نے وہ جنگ اسی طرح ہاری۔ اور اسی کو لے کر پھر بھٹو نے ایوب خان سے علیحدگی اختیار کی اور 1967 میں پاکستان پیپل پارٹی تیار کی۔